الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج ہم میثاق مدینہ منورہ کو ڈسکس کریں گے۔ ہم اس کے پس منظر میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ ہجرت کی بات ہم نے کی، اس سے پہلے ہم نے بیعت عقبہ اولیٰ ثانیہ، پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ آنا، وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا، اور اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جنگ بیعاص۔ اس جنگ میں جو اوس اور خزرج کے درمیان تھی، ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ خزرج کا جو عدد کے اعتبار سے بڑا قبیلہ تھا، اوس نے کافی نقصان کیا تھا، کافی سردار شہید ہوئے، اور چونکہ عدد میں مالی طور پہ یہ لوگ زیادہ مستحکم تھے، اوس والے لڑائی میں زیادہ ماہر تھے، اور خزرج کے لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی اولین جو 6 لوگ مسلمان ہوئے، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات، وہ خزرج سے تھے۔ پھر جو بڑے سردار تھے، سعد بن معاذ، اسید بن خزیر رضی اللہ عنہما، یہ لوگ مسلمان ہو گئے بیعت عقبہ ثانیہ سے پہلے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری بیعت کرنے آئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت عقبہ ثانیہ کی، اور انہوں نے مل کے، اوس اور خزرج نے مل کے مسلمانوں کو ہجرت کی دعوت دی، اور پھر مکہ سے آہستہ آہستہ مسلمان نکلے۔ ہجرت کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی۔ ہجرت ہو گئی، مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، پھر مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوت مطہرہ ان کی بنیاد رکھی گئی، اور مواخات کی گئی مدینہ منورہ کے انصار میں سے ایک بندے کی اور مہاجرین مکہ میں سے ایک بندے کی مواخات کی گئی۔ اس کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ مواخات کی وجہ سے مسلمانوں کے، خاص طور پہ مہاجرین کے، کسی حد تک معاشرتی اور معاشی مسائل کا سد باب ہوا، کہ ان کے لیے راستہ نکلا کہ وہ وہاں پہ رہ سکیں، وہاں پہ کچھ کما سکیں۔ لیکن سیاسی مشاکل اور بیرونی خطرات بتدریج بدستور موجود تھے، کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر 3 یہود قبائل آباد تھے، جن کو فکری طور پہ اس بات کی توقع تھی، نظریاتی طور پہ وہ اس انتظار میں تھے کہ ہم میں آخری نبی آئے گا، آخری نبی کی بعثت ہوگی۔ اور اسی طرح سے یہ اوس اور خزرج کی جو لڑائی تھی، یہ بھی نسلوں پرانی تھی، اور ابھی ریسنٹلی جو ایک بڑی جنگ ہوئی تھی، اس نے جو طاقت کا توازن تھا اس میں ہلچل مچا دی تھی، کہ کہاں بڑا قبیلہ ہار رہا ہے عسکری طور پہ، چھوٹا قبیلہ نسبتاً جو ہے وہ جیت رہا ہے، بڑے بڑے قبائل سردار جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، مارے جا چکے ہیں، اور پھر سب کے سب مسلمان ہو گئے، یعنی سب پرومیننٹ لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے۔ سب مسلمان نہیں ہوئے، اکثریت مسلمان ہوئی مدینہ کی۔ اب جو باقی ہیں وہ اوس اور خزرج کے لوگ قریش کے دین پہ ہیں، شرک کے اوپر ہیں، مکہ والوں کے دین پہ ہیں، جن سے مسلمانوں کی آلریڈی جنگ چل رہی ہے، اور یہود تو سب کے مشترکہ دشمن ہیں۔ اب اوپر سے مکہ مکرمہ کے مشرکین سے، قریش سے مسلمانوں کو ابھی بھی خطرہ ہے کہ وہ یہاں پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جو آس پاس کے قبائل ہیں، اعراب ہیں، بدو ہیں، وہ بھی، وہاں سے بھی امن نہیں ہے۔ یعنی ابھی ایک ایسی مستحکم ریاست کی، ایسے قوانین کی، ایسے دستور کی، ایسے معاہدوں کی ضرورت ہے جو داخلی اور خارجی باہمی امور کو اور باقی اقوام کے ساتھ معاملات کو، یعنی کسی قاعدے اور قانون کے تحت منضبط کر دے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میثاق مدینہ، آپ یہ کہہ لیں ہیں کہ پوری انسانیت کو تاریخی طور پہ ایک ایسی دستاویز دیتا ہے، ایک ایسا قانون دیتا ہے، ایک ایسا لائحہ عمل دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی اگر کسی جگہ پہ، جیسے انڈیا ہے جہاں پہ غیر مسلموں کی بھی کثرت ہے، مسلمان بھی آباد ہیں، اور وہاں پہ ایسے معاشرے کے اندر جہاں پہ مختلف ادیان کے افکار کے لوگ بستے ہیں، وہاں پہ کس طرح سے مسلمانوں نے حکومت قائم کرنی ہے،
تو اس حوالے سے جو بہترین اگر کوئی گائیڈنس کہیں سے مل سکتی ہے، شرعی گائیڈنس، تو وہ اس مسودے سے، اس میثاق مدینہ سے مل سکتی ہے۔ اور میثاق مدینہ کے حوالے سے عام تاثر یہ ہے، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا اور مسلمان اور یہود کو ایگزسٹ کرنے لگے، اور اس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو یہود کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے۔ اگر آپ میثاق مدینہ کا میں نے موضوع جب پڑھا تو میں اس بات پہ تو قائل ہو گیا کہ یہ ایک لیکچر میں سمجھا نہیں جا سکتا، لیکن چونکہ ہم بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہے، تو ہم چونکہ جو پیچیدہ قانونی معاملات کیا ہیں، فقہی معاملات کیا ہیں، احکام کیا ہیں اس سے مستنبط ہونے والے، تو یہ تو پورا ایک سبجیکٹ بن سکتا ہے، تو ہم اس تفصیل سے تو اس کو نہیں لیں گے، لیکن ہم اس کی چند نکات جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام راج کرے گا، اسلام پہ راج نہیں ہوگا، اسلام حاکم ہوگا، اسلام محکوم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بھی میثاق مدینہ کے اندر بھی، کہ ابھی نو آباد ہیں، یعنی بالکل ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنے علاقے کے لوگوں نے رہنے نہیں دیا، معاشی طور پہ غیر مستحکم ہیں، عسکری طور پہ اتنے غیر مستحکم ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر بھی 313 صحابہ کے پاس، مجاہدین کے پاس 9 تلواریں ہیں، باقی سب نے کھجور کی ٹہنیاں اٹھائی ہوئی ہیں، یعنی عسکری طور پہ، معاشی طور پہ یہ حال ہے۔ غزوہ خندق 4 سال کے بعد بھی یہ حال ہے کہ پیٹوں پہ پتھر باندھ کے کمر سیدھی کی جا رہی، لیکن جو اسلام کی شان ہے، جو اسلام کا وقار ہے، جو اسلام کا ایک ایٹیچیوڈ ہے، جو ایک رویہ ہے کفار کے مقابلے میں، مسلمان لوگوں کی ثروت سے اور ان کی طاقت سے مروب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا فی زمانہ کہ مسلمان مروب نہیں ہوتا، مسلمان تو مروب ہوا پڑا ہے، لیکن مسلمان کو مروب ہونا نہیں چاہیے کہ اس یعنی بے سر و سامانی کی حالت میں بھی جن شروط کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میثاق مدینہ کیا ہے، اس کے اندر اتنا یعنی مسلمانوں کے لیے کانفیڈنس ہے، اور یہ ہمیشہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ صرف ایک معاہدہ ایسا تھا تاریخ اسلامی کے اندر، سیرت کے اندر، صلح حدیبیہ کا، جہاں مسلمانوں کو یہ لگا کہ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں، اور وہاں پہ حکمت عملی کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین ڈکلیئر کیا، اور صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ السنا علی الحق یا رسول اللہ، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ پھر ہم ان کی سخت شرائط کو کیوں مانیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم پہ میں بہتر جانتا ہوں، اس کے جو فوائد نکلیں گے اس سے تم ابھی بے خبر ہو، اور ان کی شرائط کو مان کے وہ صلح کی گئی۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ کہاں قریش حملہ کرنے والے 3 دفعہ مسلمانوں پہ کو ختم کرنے کی نیت سے آنے والے، بدر کا حملہ، پھر احد کا حملہ، پھر خندق کا حملہ، اور کہاں کایا کیسی پلٹی کہ اس سے صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو رہا ہے، اور دوبارہ اس سے 1 سال بعد اگلے سال وہ عمرے کی اجازت دے رہے ہیں، اور دوسرے سال بعد وہ مغلوب ہو رہے ہیں اور بغیر لڑے اپنے گھروں میں گھس کے امن پا رہے ہیں۔ یعنی فتح مکہ کے موقع پہ آپ جانتے ہیں، اور آگے تفصیل میں ہم انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو ابو سفیان کے گھر آ جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو خانہ کعبہ کے سین میں آ جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، صرف اس کو ماریں گے جو اسلحہ لے کے سامنے آئے گا، اور ایک بھی نہیں آیا۔ تو یہ شان تھی اس صلح کی، اور یہ شان تھی، اور آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں کفار کے سربراہوں کو، اس کا ٹون دیکھیں، اس کا متن پڑھیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹانس ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رفعت ہے، جہاں سے وہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں اور جہاں سے ان کو وہ مدعو کر رہے ہیں اور اسلام کی حکومت کے دائرے میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دراصل خود کچھ بھی نہیں ہیں، ہم مسلمان خود تو اللہ کے عاجز اور حقیر بندے ہیں، لیکن ہم نمائندے کس کے ہیں؟ ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، کائنات کے مالک کے بندے ہیں، ہم اس کی فوج کے سپاہی ہیں۔ تو میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میں نے اللہ کی جو شان ہے اس کی ریپریزنٹیشن دینی ہے اپنے موقف میں۔
جب اللہ کے دین کی بات ہوگی تو وہ دین عاجزی والا نہیں ہے، وہ دین سر بلند ہے، وہ دین حاکم ہے، وہ دین رائج ہوگا، وہ راج کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، فرما دیجئے حق آ گیا ہے، باطل نیست و نابود ہو گیا۔ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل نے تو یوں ہی روندا جانا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں شروع میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہ اللہ ہے المتکبر، جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے عزیز ہے، غالب ہے، قہار ہے، جبار ہے۔ اس نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو عزتوں والے ہیں، شان والے ہیں، ان کو بھیجا کیوں؟ بالہدیٰ ودین الحق، ہدایت بھی دے کے بھیجا کہ آؤ سب بتائیں، تم سب کو بتائیں کیا کرنا ہے، کیسے بچو گے، دنیا اور آخرت کیسے سنورے گی۔ ودین الحق، حقیقی سچا دین بھی دے کے بھیجا، تمہارے سب دین باطل۔ دیکھیں ہم غیر مسلموں کو ان کے حقوق دیتے ہیں، ان کو ان کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کے ان کے حق کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے دین کو حق نہیں مانتے۔ ہم عیسائیوں کو عیسائی رہنے دیتے ہیں، ہم ان کو زبردستی مسلمان نہیں بناتے، لیکن ہم اس عقیدے کی علل اعلان مخالفت کرتے ہیں کہ کوئی کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح سے ہم مشرکوں کو بلا وجہ ان کو مارنے کے حق میں نہیں ہیں، ان کی اگر وہ ہمارے ہاں اقلیت کے طور پہ رہتے ہیں تو ان کی جان مال عزت کو ہم غیر محفوظ نہیں مانتے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار بنتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ شرک کرنا جائز ہے، شرک کرنے کی اجازت یا شرک کرنے کا جواز ہم فراہم نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ صرف وحدہ لا شریک عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ نہ کائنات کا کوئی مالک ہے، اور نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ کوئی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ مشکلیں حل کر سکتا ہے، نہ نفع نقصان دے سکتا ہے، اور نہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز ہے۔ کسی اور کی عبادت کرنا اللہ کے علاوہ یہ ظلم عظیم ہے۔ تو اللہ کے دین کے ساتھ کوئی دین نہیں ہے، اللہ کی تعلیمات جیسی کوئی تعلیمات نہیں ہے۔ تو یہ میثاق مدینہ سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے جب رکھوں گا تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے مسلمانوں سے تو بیعت بھی لے چکے ہیں، یعنی مکہ والے تو پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اپنی جان مال اور سب کچھ انہوں نے حضور کے رحم و کرم پہ اور ان کے حکم پہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو مدینہ کے مسلمان تھے، انصار جو تھے، ان کی اکثریت بیعت عقبہ ثانیہ کر چکی ہے، اور وہ بھی عہد کر چکے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی اتباع بھی کریں گے، آپ کے ساتھ مل کے جہاد بھی کریں گے، آپ کی جانوں کا، مال کا، ہر ایک چیز کی نگرانی کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، دعوت بھی دے چکے ہیں۔ اب دراصل یہ مسلمانوں کی طرف سے معاہدہ ہے مشرکین اور یہودیوں کے ساتھ، کہ جو مشرکین رہ گئے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی آپ جانتے ہیں، اور اس کے پس منظر یہ ہے کہ خزرج سے ایک بندہ، ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، یہ بندہ ذات یعنی شخصی وجاہت اس کی تھی، بہت لمبا چوڑا تھا، بڑا خوش شکل تھا، اور یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عباس جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کی قد و قامت بھی ایسا تھا کہ وہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اور جب وہ بدر کے موقع کے اوپر قیدی بنے تو ان کو جو کپڑے دینے کے لیے کسی کے کپڑے ان کو پورے نہیں آتے تھے، تو عبداللہ بن ابی کا قد قامت بھی ایسا تھا، تو اس کا لباس پھر ان کو دیا گیا، تو اس طرح سے اس کی قد کاٹ بھی تھا، اور یہ خزرج کے سرداروں میں سے تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے سے پہلے اور ہجرت کے اس سارے واقعے سے پہلے قریب تھا کہ اوس اور خزرج اتفاق کر لیتے کہ اس کو اپنا سردار بنا لیں۔ مدینہ منورہ کے عرب اپنا سردار اس کو بنانے ہی والے تھے، اور جب پھر خزرج کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر مصعب بن عمیر آئے اور سعد بن معاذ نے بھی اسلام قبول کیا، اسید بن حضیر نے بھی قبول کیا، پھر اوس والوں نے بھی کر لیا، اور اس کے اپنے قبیلے بنو عوف کے لوگوں نے کر لیا، خزرج کا جو ایک برانچ تھی۔ تو اس وقت جب مسلمانوں ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا تو اس کو اس بات سے بڑی چوٹ لگی، اور بڑا حسد اس کے دل میں آ گیا کہ میری سرداری چلی گئی، اور پھر جب اس نے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا کہ اکثر ہی مسلمان ہو رہے ہیں جن سے اس کو توقع تھی کہ وہ اس کے ساتھ دیں گے، وہ مسلمان ہو گئے، تو اس نے بھی یعنی نفاقن جھوٹ
جھوٹی کلمہ پڑھ لیا، یعنی اندر سے تو ایمان نہیں لایا، لیکن صرف اس وقت سوشل کنفارمٹی کے لیے، یعنی معاشرے میں اپنے آپ کو یعنی لیفٹ آؤٹ فیل نہ کرے. جیسے آج کل لوگ دیکھا دیکھی الٹے کام بھی کر جاتے ہیں نا، دل نہیں کرتا ہو کسی کام کے کرنے کا، لیکن چونکہ سارے کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کرنا ہے. تو اسی طرح اس نے لوگوں کی دیکھا دیکھی اسلام قبول کر لی. اب دل میں نہ محبت ہے، نہ عظمت ہے، نہ قربانی کا جذبہ ہے، نہ اس کو وہ جو ایک شیطان نے اس کے دل میں وہ ڈال دیا کہ تیری حکمرانی پہ قبضہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے نفاق میں وہ نقصان کیے مسلمانوں کے. یعنی اس نے جو بڑے نقصان پہنچائے ہیں نا، وہ ایک تو یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پہ عین جنگ کے وقت جاتے ہوئے 1000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا، اس نے 300 لوگوں کو وہاں سے پیچھے موڑ لی. وہ اب کہاں 1000 کہاں 700 رہ گئے، اور وہاں لشکر جو ہے کفار کا وہ 3000 کا ہے. تو ایک بڑا نقصان تھا، جس کی وجہ سے 70 لوگ غزوہ احد میں شہید ہوئے، ایک بڑا سبب یہ بنا. دوسرا بڑا نقصان جو اس نے پہنچایا غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے اوپر، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ تہمت مشہور کی، جس کی وجہ سے ایک وہ جو لوگوں کے درمیان خسر پھسر ہوتی ہے، کانوں میں لوگ ادھر سے ادھر بات، ادھر سے ادھر بات، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور یہ جگہ جگہ جا کے بات کرتا تھا یہ. اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی، جس پہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان کیا اور سخت سرزنش کی مسلمانوں کی. لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سنتے گئے اور تم نے کیوں نہ کہا کہ ہمیں لائق نہیں ہے، گوارا نہیں ہے کہ ہم ایسی کوئی بات کریں. سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعیدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں خبردار کرتا ہے آج کے بعد اگر ایسا تم نے کیا تو اللہ کے بہت بڑے عذاب میں پھنس جاؤ گے. اور ولولا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہ مسلمان مردوں اور عورتوں نے نیک گمان کیا اور کیوں نہ اس بات کو جھٹلا دیا. لیکن کتنا بڑا نقصان ہے کہ 2 مہینے کے لیے مسلمانوں میں ایسی بے چینی اور نبی پاک کو تکلیف. اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اس میں بھی خیر تھی کہ پہلے آپ کے کردار کی عظمت قرآن میں نہیں تھی، اب اللہ نے اس کو سرٹیفائی کر کے قرآن کا رکوع بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی بہتری ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی بنو عوف سے تھا، خزرج سے تھا. اور معاہدہ کیا تھا کہ اب چونکہ مسلمان یہاں پہ آ کے بس تو گئے ہیں، لیکن وہ خطرات سے مأمون نہیں ہیں. اور یہ قبیلہ بھی، یہ مدینہ کا علاقہ بھی، یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ کے اندر اس بات کی پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ سازشی بن جائیں اور وہ قریش مکہ کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. اور چونکہ ساتھ رہنا ہے تو ضوابط کو طے کر لیا جائے. تو جو بڑی بڑی باتیں ہوئیں وہ چند نکات میں آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات جو ہوئی وہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کے مسلمان ہوں یعنی مہاجرین ہوں، یا یثرب کے مسلمان ہوں یعنی کہ انصار ہوں، اوس کے ہوں یا خزرج کے ہوں، یہ سارے کے سارے مسلمان ایک امت ہیں دون الناس، انہم امت واحدۃ دون الناس، کہ سارے مسلمانوں کا جو بھی پس منظر تھا، جو بھی ان کی پرانی نسبت تھی، وہ پرانی نسبت بھول جاؤ. اب یہ سارے کے سارے ایمان والے مسلمان ہیں اور باقی لوگ اور قوم ہیں اور یہ ایمان والے اور قوم ہیں. یعنی اب کسی کے پس منظر کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی امتیازی رویہ نہیں رکھا جائے گا. لیکن قانونی تقاضا کیا تھا کہ ان کے ہاں دیت دینے کے کچھ رسوم ہوتی تھیں کہ دیت کیسے ادا کرنی ہے. یعنی ایک شخص قتل ہوا ہے، اس کی دیت 100 اونٹ ہے، تو وہ 100 اونٹ کیسے جمع کیے جائیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ قریش جس طرح جمع کرتا تھا وہ اپنے طریقے سے جمع کر کے اپنی دیت ادا کریں گے. یعنی قریش میں سے اگر یعنی مہاجرین میں سے اگر کوئی اس سے قتل ہو جاتا ہے اور دیت ادا کرنی پڑتی ہے، قتل خطا ہے دیت ادا کرنی ہے، یا قتل عمد ہے اور اگلے دیت پہ راضی ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح سے جمع کی جائے گی دیت جس طرح قریش میں ہوتی تھی. اور بنو عوف اسی طرح سے جمع کریں گے جیسے یہاں پہ ہوتا ہے. یعنی ایک دوسرے کے جو مروج معروف طریقے ہیں ان میں کسی کو یعنی اس سے روگردانی کی مجبوری نہیں ہوگی. دوسری بات کیا کہ اگر مدینہ منورہ پہ حملہ ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں بسنے والے ان سب لوگوں پہ، یہود پہ یا مشرکین مدینہ پہ یا مسلمین مدینہ پہ،
مہاجرین اور انصار، ان پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو سارے مدینہ والے مل کے جارح کا دفاع کریں گے، جارح سے لڑیں گے، یعنی جو حملہ کرنے والا آیا ہے یہ سارے مل کے اس سے لڑیں گے، اور ان میں سے کسی ایک پہ حملہ سب پہ حملہ تصور ہوگا۔ یعنی اگر کوئی یہودیوں کو دشمن آ کے لڑے گا تو مسلمان ان کے ساتھ مل کے یہودیوں کو دفاع کریں گے، اور اگر کوئی مسلمانوں سے لڑنے آئے گا تو یہودی مسلمانوں سے مل کے سب کا مسلمانوں کا دفاع کریں گے۔ تو اس میں بھی پابند یہودیوں کو کیا گیا، کیونکہ یہودیوں کو تو ایسا کوئی دشمن نہیں تھا جو آ کے حملہ کرے گا۔ تو ایک تو یہ دوسری بات کیا تھی، مسلمان کافر سے مل کے مسلمان کے خلاف جنگ نہیں کرے گا۔ یعنی اگر کہیں اور مسلمان رہتا ہے، مثال کے طور پہ مکہ میں کچھ مسلمان رہ گئے یا بعد میں درمیان میں ایک علاقے میں کچھ مسلمانوں نے جا کے آبادی اختیار کی تھی، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ یہ یہودی ان سے اگر لڑتا ہے تو مدینہ کے مسلمان مل کے اس کے خلاف لڑیں گے۔ مسلمان مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑے گا، اس عہد کے باوجود یہودیوں کے ساتھ مل کے مسلمان مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑے گا۔ اس میں کیا پابندی تھی؟ وہ یہودی ہے، ہمارا دفاع کریں گے، ہم ان کا دفاع کریں گے اگر باہر سے کوئی آتا ہے، لیکن اگر یہ پنگا لیں گے کسی مسلمان سے تو مسلمان ان کی مدد نہیں کرے گا۔ دوسری بات کیا تھی؟ کسی کافر کی وجہ سے مومن کو قتل نہیں کرے گا۔ یعنی اگر کسی ایمان والے کا اور کفار کا مقابلہ ہوا اور ان کا بندہ مر گیا، اب اس بندے کا قصاص لینے میں مسلمان ان کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا لڑائی کے وقت آپس میں کرنا تھا۔ اور چوتھی بات کیا تھی کہ ہر قسم کا ظالم، ہر قسم کا غاصب، ہر قسم کا فسادی، ہر قسم کا مفسد، اس سب کے خلاف یہ سارے کے سارے لوگ مل کے ایک آواز بنیں گے۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ سارے مسلمان مل کے اپنے کسی ایسے مظلوم کی یا ایسے پریشان حال بندے کی مدد کریں گے جو کسی مسئلے کی وجہ سے، جیسے کسی کے اوپر دیت آ گئی ہے یا کسی کے اوپر کوئی جرمانہ آ گیا تو مسلمان مل کے اس کی مدد کریں گے۔ تو یہ ایسی دستاویز تھی، ایک ایسا دستور تھا جو کو ایگزسٹنس کو بھی انشور کر رہا تھا۔ اور یہ عجیب بات ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان انڈیا میں تو کہتے ہیں کہ سیکولر اسٹیٹ ہو، کہ ریاست جو ہے وہ دینی نہ ہو بلکہ وہ سیکولر ہو تاکہ مسلمانوں کو بھی ان کے حقوق ملیں، اور وہی مسلمان، وہی دینی طبقہ پاکستان میں کہتا ہے کہ شرعی اسٹیٹ ہو، سیکولر نہ ہو۔ یعنی وہاں پہ سیکولر اسٹیٹ چاہیے، یہاں پہ دینی اسٹیٹ چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ اسلامی ریاست تو مائنورٹیز کے رائٹ کا پورا خیال کرتی ہے۔ اسلامی ریاست تو جو اس میں رہنے والی اقلیات غیر مسلمہ ہیں، ان کے سیاسی حقوق ہوں، ان کے دینی حقوق ہوں، ان کے معاشی حقوق ہوں، ان کے معاشرتی حقوق ہوں، ان سب کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ لیکن ایک ہندوتوا کی جو ریاست ہے وہ مسلمانوں کے یا اس ملک میں رہنے والی مائنورٹیز کے رائٹس کا خیال ہی نہیں کرتی۔ وہاں پہ مسلمانوں کے رائٹس لینے کے لیے لازم ہے کہ ہم وہاں پہ ایک سیکولر اسٹیٹ کا مطالبہ کریں، کیونکہ وہاں پہ اسلامک اسٹیٹ کا مطالبہ کریں گے تو سنے گا کوئی نہیں، اسلام کو تو مانتے نہیں ہیں۔ تو کم از کم وہ سیاست اور دین کو جدا رکھیں تاکہ سب لوگ اپنے جو پرسنل لائف ہے اور پرسنل جو حقوق ہیں ان کو جو ہے وہ ان کو حاصل رہیں۔ اور بلکہ میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ میرا جو ایم فل کا تھیسس تھا مدینہ منورہ میں، وہ حقوق الاقلیات الدینیہ فی الدستور الپاکستانی دراسہ مقارنہ بشریعہ الاسلامیہ کے عنوان سے تھا کہ پاکستان کے اندر ریلیجس مائنورٹیز کے کیا حقوق ہیں جو آئین پاکستان میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ حقوق جو آئین ان کو دیتا ہے کیا یہ شریعت کے مطابق ہیں یا شریعت سے مخالف۔ اور یقین کریں کہ میں نے اس نیت سے یہ ٹاپک چنا تھا کہ میں جہاں جہاں پہ خلاف ورزی ہوگی اس کو ہائی لائٹ کروں گا۔ اور مجھے اس ریسرچ کے دوران خوشی یہ ہوئی کہ سوائے 2 جگہوں کے مجھے پاکستان کے آئین کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ملا، کوئی ایسی شک نہیں ملی جو شریعت کے خلاف، یعنی سوشل رائٹس ہوں، پولیٹیکل رائٹس ہوں، ان کے ریلیجس رائٹس ہوں، فائنینشیل رائٹس ہوں، ہر جگہ پہ جو قوانین بنے ہیں وہ سارے شریعت کے مطابق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا۔
اور دو چیزیں ایسی تھیں کہ جو رائٹس ان کو دیے گئے ہیں لیکن شریعت ان کو وہ رائٹ نہیں دیتی. ایک کہ ان کو مسلمانوں کے درمیان اپنے دین کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کو اپنا دین پڑھا سکتے ہیں، وہ اپنے دین کے مطابق عبادات کر سکتے ہیں، وہ اپنی رسم و رواج، اپنا دین، اپنا طور طریقہ، اپنے سارے قوانین اپنی کمیونٹی کے اندر اس کو انگیج اور مینج کر سکتے ہیں. وہ مسلمانوں کے درمیان جا کے اپنے دین کی دعوت نہیں دے سکتے. اس کے لیے اللہ نے کیا راستہ بنایا کہ آپ ڈیبیٹس کروائیں، آپ مناظرے کروائیں، مباحلے کرائیں، لیکن وہ اسٹیٹ کی سرپرستی میں ہوگا، وہ چھپ کے نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انفرادی طور پہ جائے اور مسلمانوں کو جا کے غیر یعنی کسی ایسی دعوت کی طرف بلائے، کسی ایسے عقیدے کی طرف بلائے. اب تو انفارچونیٹ کیا ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا اور یہ جو ایکسپوجر جتنا بڑھ چکا ہے تو اب انکنٹرولیبل ہے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ اگر مسلمانوں کا بچہ اکوپڈ ہو، انفارمڈ ہو، قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے، اور سب سے بڑھ کے علماء سے جڑا ہوا ہو، تو کوئی دنیا کی دعوت، کوئی دنیا کا اشکال اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس سارے آنسرز ہیں. انفارچونیٹلی اگر آنسرز تک رسائی نہ ہو، یعنی اگر کسی کی رسائی ہی نہیں ہے اچھے کھانے کی تک، اور وہ اس کو جنک اور گند والا کھانا پڑ رہے تو بیماری ہوگا. لیکن جس کو اچھے کھانے کی، صاف ستھری چیزوں کی، اوریجنل چیزوں کی تک رسائی ہوگی، وہ کبھی بھی اس طرف متوجہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی حقیقت جان لے گا. ہاں کسی کو اگر جس طرح آج کل ہمارے یہاں گلوریفائی کرتے ہیں یہ فزی ڈرنکس کو، چینی اور کاربن ڈائی آکسائڈ، اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کے اتنے بڑے بڑے اشتہار لگتے ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے بغیر تو دعوت کرنی ہے تو وہ رکھنی ہے، شادی کرنی ہے تو وہ رکھنی ہے، کھانا کھانا ہے تو وہ پینی ہے. خود ہی انڈیلی جا رہے ہیں اپنے اندر ان کے اشتہاروں میں آ کے. تو اس طرح کے پروپوگنڈے کے دور کے اندر انسان کو اسی طرح سے ان کے عقائد ہیں، ان کے نظریات ہیں، سیکولرزم ہے، فیمنزم ہے، یہ ڈیموکریسی کو اتنا گلوریفائی کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے یہ جتنے ماڈرن آئیڈیالوجیز ہیں، ایتھیزم، یہ سارے ان سب کے پیچھے ان سب کی جڑ جو ہے وہ ایتھیزم، کہ دین یعنی عقائد اور نظریات اور آئیڈیالوجیز اور جو قوانین ہیں، اور یہ تو ہم نے خود ہی بنانے ہیں. اس کے لیے ڈیوائن سورس کی ضرورت نہیں ہے. جو انسانوں نے فارمولیٹ کر دی ہے، جو ویسٹ کے اندر ریولوشن آیا تھا اسی کو ایکسیپٹ کر لو، اسی کے اندر ترقی کا راز ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کی بنیاد تو ایتھیزم ہی. لیکن بہرحال گزارش یہ کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ریاست کے اندر سب کے حقوق رکھے. اور دوسری چیز جو میں نے نوٹ کی تھی کہ پاکستان کے آئین کے اندر ایک چیز ہے جو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، وہ یہ ہے کہ غیر مسلم جج مسلمانوں کے فیصلے نہیں کر سکتا. مسلمانوں کے فیصلے مسلمان کرے گا. ہاں وہ آپس میں ان کے جو معاملے ہیں، ان کے جیسے شادی بیاہ، نکاح، طلاق کے معاملات ہیں، یا ان کی دینی معاملات ہیں، یا ان کا کوئی جیسے ہمارے یہاں مفتی ہوتا ہے ہمارے مسائل بتانے والا، ان کا کوئی اس طرح کا پریسٹ ہے، تو اپنے جو ان کے دین سے متعلق کام ہے اس میں وہ کسی کو اپنا جج اور قاضی بنا سکتے ہیں. کوئی غیر مسلم جج مسلمانوں کی عدالت میں بیٹھ کے مسلمانوں کے درمیان فیصلے نہیں کر سکتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اس کے علاوہ سوشل اور پولیٹیکل اور ریلیجس رائٹس جو تھے وہ سارے کے سارے ان کو اسلام بھی دیتا ہے، جو وہ دھیان دینے کی بات کرتے ہیں. تو خلاصہ میثاق مدینہ کا یہ ہے کہ مسلمان اور یہودی کو ایگزسٹ کریں گے جس میں مسلمان پروٹیکٹڈ ہیں، اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے اگینسٹ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور مسلمان بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. مسلمان بھی ان کے حقوق کا دفاع کریں گے، اور باہر سے کوئی ان کو نقصان پہنچائے گا تو مسلمان بھی ان کی امداد کو پہنچیں گے. تو اس طرح سے اسلامک سپریمیسی کے ساتھ مسلمان اور نان مسلمس کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. لیکن آج کل جو ہم نے رویہ اپنا لیا ہے کہ ہم یہاں پہ رہتے ہوئے بھی انہی کی زبان بولیں، انہی کے کپڑے پہنیں، انہی کا لائف سٹائل اپنائیں، انہی کے سلیبس کے مطابق اسکولوں میں پڑھیں، انہی کے قوانین کو اڈاپٹ کریں، ادھر ہی سے مدد مانگیں، ادھر سے پناہ مانگیں، ادھر سے سلوٹ ماریں. یہ جو مکمل غلامی جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے، کہیں پہ بھی اسلام اس کو نہ انڈورس کرتا ہے، نہ اس کی اجازت دیتا ہے، اور نہ اپنی غلامانہ ذہنیت کو تسکین دینے کے لیے ہمیں میثاق مدینہ کا حوالہ دینا چاہیے، اور نہ دینے والوں کو کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے.
میثاق مدینہ اسلامی ریاست کی ایک ایسا دستور تھا جہاں پہ ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجس آبادی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے منظم کیا کہ اسلام کی سپریمیسی اور مسلمانوں کی سپریمیسی قائم رہی۔ ایک سب سے اہم چیز جو میں اب آخر میں جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ کیا تھا کہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں، یہود کے قبائل موجود ہیں، امیر ہیں، خزرج اور اوس کے سردار موجود ہیں، لیکن اس کی بنیادی شق کیا تھی کہ تمام معاملات مدینہ کے اندر آخری اور حتمی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، یعنی لیڈر آف دا اسٹیٹ جو ہیں وہ رسول اللہ ہیں، اختیار جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس رہے گا، یہ کہیں شفٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اندر یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے میثاق مدینہ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور کس طرح سے اسلامک سپریمیسی کو اسٹیبلش کیا، اور کس طرح سے اپنی ٹیریٹری میں بسنے والے نان مسلمز جو تھے ان کے حقوق کو محفوظ بھی کیا اور ان کو پابند بھی کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آج کے دور کے مسلمانوں کو بھی ان تعلیمات سے فائدہ اور سب سے بڑھ کے موٹیویشن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔